ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا محض الحافظات پشاور شار ورثہ جماعت عالیہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر 12 سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، استہزاء نہ کرے ایک قوم من قوم دوسرے قوم کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا، شاید کہ وہ بہتر ہو، منہم ان سے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، عسیٰ شاید کہ، ان یکن خیرا کہ وہ بہتر ہو، منہن ان سے، ولا تلمزوا اور عیب نہ لگائے، انفسکم ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا بالالقاب اور نام نہ ڈالو چھڑانے کو ایک دوسرے کے، بئس الاسم الفسوق برا نام ہے گناہ گاری کا، بعد الایمانی ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جو کوئی توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچتے رہو، کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن بے شک کہ بعض گمان، اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، ایحب احدکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل لحم اخیہ کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ بھائی کا، فکرہتموہ تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیت کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ سورہ حجرات کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کا بیان آیا، پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا بیان ہوا۔ پہلی دو آیتوں میں ان کی اجتماعی اور جماعتی اصلاح کے احکام بیان ہوئے، اور اب ان آیتوں میں افراد کے باہمی حقوق اور آداب اور معاشرت کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اول، کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنا، دوسرا کسی پر طعنہ زنی کرنا، اور تیسرا کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا کہ جس سے اس کی توہین ہوتی ہو یا وہ اس سے برا مانتا ہو۔ اس میں پہلی چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تو یہاں پر پہلی چیز سخریہ یا تمسخر ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کی توہین کے لیے یا تحقیر کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگے، اس کو سخریہ، تمسخر اور استہزاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ جس طرح زبان سے کسی کا استہزاء کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ سے بھی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور اس طرح بھی کہ اس کا کلام سن کر جو ہے وہ تحقیر کے مطلب اس کی حقارت کے لیے جو ہے ہنسی اڑائی جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سخریہ اور تمسخر یہ کسی آدمی کے سامنے اس کا اسی طرح جو ہے ذکر کرنا کہ اس سے لوگ ہنس پڑیں، اور یہ سب چیزیں قرآن کے نص سے یہ حرام ہیں۔ اور سخریہ یعنی استہزاء اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، اس کی ممانعت قرآن کریم میں اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا اور عورتوں کو الگ۔ مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا کیونکہ اصل یہ لفظ مردوں ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اگرچہ مجازاً عورتوں کو اکثر شامل ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم یہ مردوں اور عورتوں دونوں ہی کے لیے استعمال کیا، مگر یہاں پر لفظ قوم یہ خاص مردوں کے لیے استعمال فرمایا، اور اس کے بالمقابل عورتوں کا ذکر کر کے لفظ نساء سے فرمایا۔ اور دونوں میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرتا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک استہزاء کرنے والوں سے بہتر ہو، اور اسی طرح وہ عورت جو کسی دوسری عورت کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ کرتی ہے تو اس کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر ہو۔ تو قرآن کریم میں مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ استہزاء کرنا اور اس کی حرمت کا جو ہے ذکر فرمایا، حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ بھی اس حرمت میں داخل ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے تو وہ یہاں پر ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ وَلَا تَلْمِزُوا، یہاں پر دوسری چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے وہ لمز ہے، اور لمز کے معنی ہے کسی میں عیب نکالنا اور عیب ظاہر کرنے کے ہیں۔
آیت میں ارشاد فرمایا لا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو۔ تو یہ ارشاد اس طرح ہے جس طرح کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ تو دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ تو اس عنوان سے مطلب اپنے آپ کو جو ہے اس عنوان سے تعبیر کیا، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ بتانا ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا یا کسی دوسرے کی تانا زنی کرنا اس طرح ہے جس طرح کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور اس دوسرے کی تانازنی کرنا اس طرح ہے کہ مطلب دوسرے کی عیب نکالنا اس طرح ہے کہ انسان جو ہے یہ یاد رکھے کہ وہ عیب سے خود بھی عادتاً خالی نہیں ہے، یعنی تم اس کی عیب نکالو گے تو وہ بھی تمہارے ہی عیب نکالے گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ انسان کی خوش نصیبی اس بات میں ہے کہ وہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے اور اس کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے۔ جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ یہاں پر تیسری چیز جو کہ ارشاد فرمائی اور اس آیت میں اس کی ممانعت کی گئی ہے وہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو، جیسے کسی کو لنگڑا یا اندھا یا کانا کہہ کر پکارنا یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا۔ اس طرح جو نام کسی شخص کی حقارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا۔ حضرت ابو جبیرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے کہ جن کے 2 یا 3 نام مشہور تھے، اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو آر دلانے اور ان کی حقارت اور توہین کے لیے مشہور کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا۔ بعض اوقات وہی برا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خطاب کرتے تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ آیت میں تنابزوا بالالقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا ہو اور پھر اس سے تائب ہو گیا، یعنی اس سے توبہ کی ہو، اور اس کے بعد اس کے برے عمل کے نام سے اس کو پکارا جائے، مثلا چور یا زانی یا شرابی وغیرہ۔ جس نے چوری زنا شراب سے توبہ کر لی اور اس کو جو ہے پچھلے عمل سے عار دلانا یا تحقیر کرنا یہ حرام ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے کہ جس سے اس نے توبہ کی ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں یہاں پر اب اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ بعض نام جو ہے لوگوں کے ایسے مشہور ہوتے ہیں کہ جو فی نفسی تو برے ہوتے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے جو ہے پہچانے نہیں جاتے، اور اس کو جو ہے اس نام سے تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ نام اس کے لیے اس کی حقارت کے لیے نہ بولے جائیں، یعنی اس میں جو ہے اس کی حقارت نہ ہو۔ جیسے کہ بہت سے محدثین کے نام عارج یا اسی طرح جو ہے حمید الطویل، سلیمان العامش وغیرہ جو ہے وہ مشہور تھے، تو کیا یہاں پر جو ہے ان کو ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا یہ جائز ہے، لیکن مقصد اس میں ان کا عیب بیان کرنا نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں آگے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم فلا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہاں پر یہ آیت بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 3 چیزوں کو حرام قرار دیا، اول ظن، دوسرا تجسس یعنی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا، اور تیسرا غیبت یعنی کسی کی غیر حاضری میں جو ہے اس کے متعلق ایسی بات کہنا کہ اگر وہ اس کو سنے تو اس کو ناگوار محسوس ہو۔ پہلی چیز یعنی ظن کے معنی گمان کے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہو گئی ہے کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ ان سے بچیں، اور جب تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جائے اس کے پاس نہ جائیں۔ علماء اور فقہاء نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظن سے مراد اس جگہ تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام یا عیب یا گناہ کا لگانا جو ہے یہ حرام ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے
اس طرح لکھا ہے کہ ظن کی 4 قسمیں ہیں، ایک حرام، دوسرے معمور بھی اور واجب، اور تیسرے مستحب اور مندوب ہے، اور چوتھی مباح اور جائز۔ ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ مجھے عذاب ہی دے گا یا مصیبت ہی میں رکھے گا، اس طرح کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے گویا مایوس ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس وقت اس کے بغیر موت نہیں آنی چاہیے کہ اس کا جو ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، یعنی اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ فرض ہے اور بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد بالاتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے، اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہو اور اس کے متعلق قرآن اور سنت میں کوئی دلیل نہیں موجود، تو وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے، جیسے کہ مقدمات کے فیصلوں میں فقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا وغیرہ۔ اسی طرح بعض گمان جو ہے وہ مباح ہوتے ہیں، اور ظن مباح ایسا ہے جیسے کہ نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہے یا 4، تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے یعنی 3 رکعت قرار دے کر چوتھی پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور چوتھی ظن کے جو مستحب ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔